جو پاکستان کا بینکنگ سیکٹر ہے وہ انفارچونیٹلی کسٹمر فوکس نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کسٹمر فوکس نہیں ہے کیونکہ ان کی اکثریت جو آمدنی ہے وہ حکومت کو قرضہ دینے سے آتی ہے. اگر میں اسٹاک مارکیٹ کی بات کروں تو ٹوٹل بروکریج اکاؤنٹ ایکٹیو 60,000 ہے. اگر میں انشورنس کی بات کروں انشورنس پریمیم ٹو جی ڈی پی 0.2% ہے. تو ہر جگہ ایک اپرچونٹی ہے اگر آپ کسٹمر لینس استعمال کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ میرا جو صارف ہے اس کو آن بورڈ کرنے کے لیے مجھے 5 پیج کا لون اپلیکیشن نہیں چاہیے, مجھے چاہیے کہ میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور جو مین جو اس کی شرح ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دوں, میں اپنا ایپ اردو میں بناؤں یا رومن انگلش میں اردو انگلش میں بناؤں تاکہ وہ اس کو سمجھ سکے. میں اس میں وائس پرومپٹس رکھوں تاکہ جہاں وہ پھنس جائے تاکہ اس کو وائس کمانڈ مل جائے کہ کس طرح آپ اس کو نیویگیٹ کریں. دیکھیں فائنینشیل لٹریسی, نارمل لٹریسی اور فون لٹریسی میں فرق ہے. اب آپ بہت سارے لوگ دیکھیں گے شاید آپ کے گھر کے اندر ملازمین ہیں یا ایسے طبقے کے ہیں جو آپ بات کریں گے تو ہو سکتا ہے انگریزی ان کو نہیں آتی ہو, لیکن ان کے آئی فون میں دیکھیں گے ہر ایپ موجود ہے اور ایسا ایپ موجود ہے انہوں نے لرن کر لیا اس کو نیویگیٹ کرنے کے لیے, ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے, استعمال کرنے کے لیے. ٹک ٹاک پہ آپ جائیں آپ دیکھیں کتنے لوگ کس طبقے کے لوگ اپنا ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں. تو دے آر فون سیوی, they don't have to be necessarily financial savvy. اور لینڈنگ کی اپلیکیشنز مارکیٹ میں آئی ہوئی تھی. اس کے اندر ایکچولی جو مین ریگولیٹر ہے دیٹ ہیپنس ٹو بی دا سینٹرل بینک آف پاکستان, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, بیکاز پیسہ کلیکٹ کرنے کی جو اجازت ہے وہ سیکشن 16 کے تحت وہ بینکوں کے پاس ہے. اس کے علاوہ کسی اور انسٹیٹیوشن کو یہ مجاز نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے کو کلیکٹ کر سکے. کہ آپ ہمیشہ کسٹمر لینس کو دیکھیں. اگر میں دیہات میں جا رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں ان کو ٹیبلز لے لیں 5,000 کے, وہ کہیں گے ٹیبل کیا چیز ہوتی ہے. لیکن اگر میں جا کے کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ جو یہ گائے بھینس یا بکری لیتے اگر یہ 4 لاکھ کی ہے, اس کے جس طرح قربانی میں 10 حصے ہوتے ہیں اس کے آپ 40 حصے کر دیں. جو دیہات میں شخص ہے اس کی سکت ہے ایک بھینس لینے کی, اب ہو سکتا ہے اس کے پاس ایکسپرٹیز ہے کہ میں بھینس کو مینج کس طرح کروں, اس کو چارہ کیا دوں, اس کو دودھ کس طرح نکالوں, لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے. تو دین یو کین ایکچولی کریٹ ویلتھ ایٹ دا رورل لیول, اس کا آپ کا ریٹرن بھی آ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کسٹمر لینس کے سولوشنز ہیں جو مارکیٹ میں نہیں آئے. یہ جو سولوشنز ہیں فریکشنل گولڈ, فریکشنل ریل اسٹیٹ, فریکشنل اینیمل ہسبنڈری, یہ ریزونیٹ کریں گے آپ کی اکثریت آف پاپولیشن سے بیکاز یہ ان کو سمجھ آئی. جب میں کہتا ہوں کہ ایک اور اکاؤنٹ آپ کھول لیں, افراد زرد جو ہے 23% ہے اور میں آپ کو 15% انٹرسٹ دوں گا تو مجھے تو 6% نیگیٹو ریٹ آف ریٹرن مل رہا ہے, مجھے کیا فائدہ. تو یہ ڈیجیٹل جو پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ایک اویئرنیس کا ایشو بھی ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جہاں جہاں کیش استعمال ہوتا ہے وہاں آپ کو اگر ریپلیس کریں گے ڈیجیٹل پیمنٹ سے تو آپ کو پھر کسٹمر کی لینس دیکھیں. فریکشنل لائزیشن دنیا میں شروع ہو گیا, اس کے ریگولیشنز چاہیے جس پہ ایس سی پی کام کر رہا ہے. فریکشنلائزیشن اور ٹوکنائزیشن ایک ہی چیز ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ایک اگر گھر ہے اور وہ 1 کروڑ کا ہے تو عام آدمی وہ 1 کروڑ کا گھر خرید نہیں سکتا, لیکن اس گھر کے اگر میں فریکشنلائزیشن کر دوں, اس کے میں 1000 حصے کر دوں یا 10,000 حصے کر دوں تو جو ایک ایوریج ٹکٹ سائز ہے وہ ایک عام شخص کی آمد میں آ سکتا ہے. تو آپ کو ریگولیشن چاہیے کہ میں اس گھر کا جس طرح میں قربانی میں حصہ دار بن جاتا ہوں اس گھر کا حصہ دار بن جاؤں. پہلی چیز یہ ہے جو میں حصہ دار بن رہا ہوں وہ کمپنی ریگولیٹڈ ہو تو مجھے پتا ہے کہ فراڈ نہیں ہو رہا, اس کے پاس اونرشپ صحیح ہے. تیسری چیز یہ کہ لیکوڈیٹی ہو کہ جب میں نکلنا چاہتا ہوں مجھے یہ نہیں کہا جائے کہ یار جب گھر بکے گا جب نکلو گے میں کسی وقت بھی واپس, جیسے میں نے فریکشنل گولڈ کا بتایا شوڈ بی لیکوڈ. جب ٹوکنائزیشن فریکشنلائزیشن ہو جائے گا چاہے وہ ریل اسٹیٹ کا ہے چاہے وہ اینیمل ہسبنڈری کا ہے تو عام
شخص کے پاس وہ ایسٹ کلاس آ جائے گی جو اس وقت نہیں ہے. میں شریک گفتگو رہے ندیم حسین اور ربیہ، اور دونوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ بینکنگ انڈسٹری اور جیم بورڈ اس طرح کے مسائل کا شکار ہے. بینکنگ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ندیم حسین نے بتایا کہ بینکنگ انڈسٹری اپنی گروتھ کی 70% ریکوائرمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو لون دے کر پورا کرتی ہے، اور چونکہ گورنمنٹ کو لون دینے میں بینکنگ انڈسٹری بزی ہے، اس لیے پاکستان کی اکانومی کے لیے نہ بینکنگ انڈسٹری کے پاس ریسورسز ہیں، نہ وقت، اور کہا جا سکتا ہے نہ ہی پیسہ ہے. سو پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری سے متعلق ندیم ہیز اے ویو، اینڈ ندیم تھنکس کہ جو تھرڈ پارٹیز ہیں، مائکرو کریڈٹ کی ایپ پرووائڈرس ہیں، اینڈ دی نمبر آف ادر انسٹیٹیوشنز، دے ہیو اے رول ٹو پلے. اینڈ گوئنگ فارورڈ پاکستان کی اکانومی جب ایک سرٹن لیول پر آ جائے گی، پاکستان میں بہتری آ جائے گی، یا پاکستان میں شیکسپیئر کی اسٹیج بیوٹی کے بقول 150 سال گزر جائیں گے، تو پاکستان کے اندر بھی کسی جگہ پر بہتری کی توقع نظر آنے لگے گی، اور پھر 200 سال بعد وہ وقت آئے گا کہ پاکستان میں ہر جگہ بہتری دیکھی جا سکے گی، یا بہتری کا چاند دیکھا جا سکے گا. سو ندیم ہیز اے پرٹیکولر ویو کہ چیزیں اگر بہتر کرنی ہے تو خود کام کریں. فریکشنلائزیشن از اے ٹرم وچ از گلوبلی دیئر، مگر پاکستان میں اس کا چاند نمودار ہو رہا ہے، اور ندیم حسین اس چاند کو نکال رہے ہیں. اینڈ ہی مینس کہ 100 روپے میں سونا خریدو، کمیٹی ڈیجیٹل بینکنگ کے تھرو ڈالو، اور ایک گائے کے اندر 100 حصے دار بن کے ایک غریب گائے پالنے والے کو 100 گائے پالنے کے قابل بناؤ. دس از آل ہی وانٹ ٹو ڈو تھرو ہز ایپ. اینڈ لیٹس سی کہ پاکستان کا سسٹم ان کو کتنی اجازت دیتا ہے اور اس کو کتنا سپورٹ کرتا ہے. آخر میں ہمارے سے شریک گفتگو رہی ربیہ نے بتایا کہ جو جیم بورڈ ہے اس میں لیکویڈیٹی کے مسائل ہیں، جو کہ پہلے دن سے لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ اس کے ڈیزائن میں اسپیسیفک چیلنجز ہیں. 4-5 لوگوں کے ساتھ اس کا لسٹ ہونا، اور ایک عام شخص کے لیے انٹری کو ڈینائی کرنا اور ایگزٹ کی اپرچونٹی نہ دینا، یہ وہ مسائل ہیں جس کے بارے میں لوگوں نے شروع میں باتیں کی تھی. بٹ اب ایک وقت اور عرصہ گزرنے کے بعد پیپل فیل اے نمبر آف چیلنجز، اینڈ پیپل ہیو دس ویو کہ جو ریگولیٹر ہے اس کو اس طرف نظر عنایت ضرور کرنی چاہیے. وی ہوپ اینڈ ایکسپیکٹ کہ ریگولیٹرز اس جیم بورڈ کے کاؤنٹر کو دیکھیں گے، اس میں لسٹڈ کمپنی کہ انٹری اور ایگزٹ میں جس طرح کے مسائل ہیں اس کو بھی دیکھیں گے. اور جو ٹریڈنگ کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ 500 کی ٹریڈنگ سے اپر لاک، اور پھر ایک شیئر کی ٹریڈنگ سے لوور لاک، اور پھر جس نے شیئر لے لیے وہ پھر قیامت تک بیٹھ کے انتظار کرے، اس کو ایگزٹ نہیں ملنا. اس چیز کو وی ہوپ کہ ریگولیٹرز ول ہیو اے کیئرفل لک. اس طرح کی بات چیت کا سلسلہ اور تجزیہ ناظرین اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. This is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. ناظرین، پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری مسلسل سوالات کی زد میں ہے، اینڈ نمبر آف پیپل ہیو دس اوپینین کہ پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری میں بہت ہل جل ہے، مگر لاٹ آف ایکٹیویٹی بٹ نو موومنٹ، نو ریزلٹس. اگر کوئی ہیلدی ہے تو بینکنگ انڈسٹری اٹ سیلف، بیکاز گورنمنٹ سب سے بڑی بورور ہے. بینکنگ انڈسٹری ہمارے آپ کے پیسے لے کے گورنمنٹ کو پیسے دیتی ہے، اس کے کٹ کے اوپر اپنی صحت بہت اچھی کر رہی ہے. آج وی ہیو گاٹ اے پرسنالٹی، مسٹر ندیم حسین از اے فگر آف دا بینکنگ انڈسٹری. مائکرو کریڈٹس، پلانٹ 10، یو نیم اینی تھنگ. آئی سی ایم میں یو ورکڈ ایز اے ڈائریکٹر. پاکستان کی جو پہلی انویسٹر گائیڈ ہے اس کے اوپر، اس کے کریکولم کے اوپر بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہی ورکڈ آن اٹ. اینڈ ناؤ ڈیز ان کی پلانٹ 10 کمپنی از ورکنگ آن اے نمبر آف پروڈکٹس جو کہ ریٹیل سیگمنٹ میں ایک عام پاکستانی تک پیسے کی پہنچ بچانے والے ماڈل کے اوپر کام کر رہی ہے. اینڈ آئی اپریشیٹ ہز ورک. سو ندیم صاحب سے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ واٹ ہز پلانس آر، واٹ ہز پروڈکٹس آر. ندیم صاحب، ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. ندیم صاحب، میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے آپ تھوڑا تفصیل کے ساتھ پہلے بتائیں کہ ہاؤ از اٹ دا بینکنگ انڈسٹری ڈوئنگ دیز ڈیز، اینڈ گوئنگ فارورڈ ہماری جو مائکرو کریڈٹ فائنینس ہے اور مائکرو فائنینس بینکس ہیں، ان کا فیوچر آپ کیسے دیکھتے ہیں پلیز؟ دیکھیں، جو پاکستان کا بینکنگ سیکٹر ہے وہ
انفارچونیٹلی کسٹمر فوکس نہیں ہے. Right. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کسٹمر فوکس نہیں ہے کیونکہ ان کی اکثریت جو آمدنی ہے وہ حکومت کو قرضہ دینے سے آتی ہے. 70% آف دا انکم کمز فرام انویسٹمنٹ ان ٹریجری بلز اینڈ گورنمنٹ پی ایف پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز اینڈ کموڈیٹی فائنینسنگ وچ از گارنٹیڈ بائی دا گورنمنٹ. Right. اس کی وجہ سے 36 کمرشل بینکس اور 8 شریعہ کمپلائنٹ بینکس کے ہونے کے باوجود کمرشل بینکنگ انڈسٹری کے ٹوٹل انڈیویجول کسٹمر بیس جو ہے وہ تقریباً 2 ملین کسٹمرز پر مشتمل ہے. In a Right. country of 220 million people, commercial banks only provide active loan customers to approximately 2 million people. This includes credit cards, personal loans, mortgages, and auto finance. Right. So, commercial banking industry جو ہے فائنینشیل لینڈسکیپ کو ٹرانسفارم نہیں کرے گی کیونکہ ان کا کوئی انسینٹیو نہیں ہے. Right. وہ ہر سال اپنی باٹم لائن انکریز کرتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ وہ برانچز نہیں کھولتے ہیں, برانچز سے ان کو ڈپازٹس ملتے ہیں, وہ برانچز میں ضرور خرچہ کرتے ہیں. وہ ڈپازٹس وہ لے کے حکومت پاکستان کو لینڈ کر دیتے ہیں اور ایز اے ریزلٹ وہ جو لینڈ کرتے ہیں اس میں ان کو کیپٹل ایلوکیشن بھی نہیں ہوتا اور ان کی ہر سال سالانہ پروفیٹیبلٹی بڑھتی جاتی ہے. اگر آپ اس سال دیکھیں پی ایکس کو, اسٹاک ایکسچینج کو, تو صرف بینکس اور آئل اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنیز کو فائدہ ہوا ہے, باقی سب لوگ خسارے میں ہیں. Right. تو expecting them to create a financial revolution in Pakistan is not going to happen. Right. This is on the lending side. But اور بھی غم ہے زمانے میں lending کے سوا. Right. The customers also need savings. They also need avenues for investments. They also need payments. Right. تو بینک نے پیمنٹس میں تو یقینی کام کیا ہے اور کر رہے ہیں. ان کی کسٹمر جرنی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہو سکتی ہے, لیکن بینک پیمنٹ بیک بون ہے. بینکس جو برانچز کریٹ کرتے ہیں ریموٹ ایریاز میں, دے آر سرٹنلی ہیلپ ٹو دی اینڈ کسٹمر. یہ کسٹمر لینز ہونا بہت ضروری ہے. Right. اور آپ نے جس طبقے کی بات کی ہے کہ 1 سے 1.5 لاکھ کا جو صارف ہے اس کی نیڈس کیا ہیں. Right. ہو سکتا ہے اس کے پاس اسمارٹ فون ہو سکتا ہے اس کے پاس فیچر فون ہو. Yeah. اس کو فائنینشیل سروسز چاہیے, لیکن جو فائنینشیل سروسز بینکس دے رہے ہیں وہ ان کی ضرورت نہیں ہے. Right. پاکستان از اے کیش سوسائٹی. ہمارے پاس تقریباً 13 ٹریلین روپے جو ہیں وہ پرنٹ ہوئے لیکن کسی بینک اکاؤنٹ میں نہیں ہے, Right. کیونکہ وی آر اے کیش سوسائٹی. Right. پاکستان کے لوگ جب سیو کرتے ہیں تو ان کے طور طریقے سیو کرنے کے بینک اکاؤنٹ والے نہیں ہیں. ہمارا سیونگ ٹو جی ڈی پی ریشو سنگل ڈیجٹ میں ہے. Right. تو جب تک یا بینکس یا ڈیجیٹل بینکس یا ای ایم آئیز یا مائکرو فائنانس بینکس کسٹمر لینس کو اختیار نہیں کریں گے اور دیکھیں گے کہ کسٹمر کس طرح سیو کرنا چاہتا ہے. میں آپ کو 3-4 اگزامپل دیتا ہوں. Right. پاکستان از اے گولڈ سوسائٹی. 1947 سے اب تک ہر سال تقریباً 10 سے 15 ملین ڈالر کا گولڈ ہم امپورٹ کرتے ہیں, اور اکثریت جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے گولڈ ornaments کے اندر. Okay. اگر کوئی ادارہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستانی جس طرح سیو کرتے ہیں, پاکستانی سیو کرتے ہیں کمیٹی کے تھرو, Yes. پاکستانی سیو کرتے ہیں سونے کے اندر, دیہات میں رورل ایریاز میں لوگ سیو کرتے ہیں مویشی کے تھرو. Right. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اکثریت پاکستانیوں کے لیے ایک سلوشن بنائیں, آپ کو اس کی کسٹمر جرنی ایسی بنانی پڑے گی جو آپ کے صارف کے لیے آپٹیمم ہو, بنسبت کہ وہ بینک میں آئے اور وہاں اکاؤنٹ کھولے یا بینک میں آئے وہاں کیش ٹرانزیکشن کرے. تو فار ایگزامپل
ہم اب پہ کام کر رہے ہیں ایک پروڈکٹ پہ، فریکشنل گولڈ. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ ہمارے ایپ پہ آئیے، رائٹ 100 روپے کا سونا خرید لیں، رائٹ میں آپ کو اس وقت فزیکل گولڈ نہیں دوں گا، لیکن اس وقت کی جو مارکیٹ پرائس ہے رائٹ اس کے لحاظ سے آپ کا ایک اکاؤنٹ نوشنل گرام میں کریڈٹ کر دوں گا. بالکل صحیح. کل آپ آتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے 500 روپے کا سونا چاہیے، اور یہ سب پیسے میں آپ کے ایگزسٹنگ بینک اکاؤنٹ یا والیٹ سے کھینچ رہا ہوں، رائٹ تاکہ دس از اے ون کلک ٹرانزیکشن. رائٹ کل کی جو پرائس ہے وہ بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے، آپ نے 500 روپے کا سونا لیا، اگر بڑھ گئی ہے تو آپ کے 100 روپے کے سونے کی ویلیو بڑھ گئی ہے، یا 500 روپے کی سونے کی ویلیو بڑھ گئی ہے. اگر کم ہو گئی ہے تو آپ کے 100 روپے کی سونے کی ویلیو کم ہو گئی ہے، رائٹ اور آپ نے آپ کے پاس، تو اس طرح آپ نے فریکشنل کر دیا کہ ایک بندہ جو ہے 100 روپے کا سونا لے سکتا ہے. زبردست. پھر آپ نے اس کو لکوڈ کر دیا کہ جب میں ایک ہفتے بعد آتا ہوں، کہتے مجھے تو پیسے کی ضرورت ہے، تو آئی شوڈ بی ایبل ٹو سیل دا گولڈ بیسڈ آن دا یا بڈ آفر پرائس، اور امیڈیٹلی میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں. تو میں نے اس کو لکوڈ بھی کر دیا. یا پھر تیسری چیز میں کہتا ہوں کہ اگر آپ 1 گرام 10 گرام تک کا سونا آپ نے سیو کر لیا تو میں آپ کو فزیکل ڈلیوری کر دوں گا. تو میں نے آپ کو یہ بھی آپشن دے دیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ فزیکل سونا آپ کے پاس آئے، تو رائٹ جب تک آپ، کیونکہ مجھے ایک اکنامیکل سائز چاہیے تاکہ اس کی کاسٹ ہے وہ بھی رائٹ میں نے پوری کر دی. رائٹ اس قسم کے پروڈکٹ جو ہیں، جو جس طبقے کی آپ بات کر رہے ہیں، ان میں ریزونیٹ کریں گے، کیونکہ آپ نے ان کو سونا خریدنے کی ایبلٹی دے دی. کیونکہ آپ ایک چوڑی بھی لینے جائیں 10,000 روپے کی آتی ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ بھی میں اتنی مہنگی ایک ساتھ سیونگ نہیں کر سکتا، رائٹ اور مجھے لیکوڈیٹی چاہیے. بالکل کیونکہ میں نے صحیح. ایک بار فزیکل سونا خرید لیا، میں رائٹ بیچنے جاؤں گا تو اس کی قیمت جو ہے بڑی مختلف ہو سکتی ہے. رائٹ. بٹ تو میں ندیم ایگزامپل دے رہا ہوں صاحب، کہ میں کیا آپ جی کو روک کے تھوڑا سا اپنے ناظرین کی کلیئرٹی کے لیے ایک دو چیزیں پوچھ سکتا ہوں اس سے متعلق، بیکاز دس از اے ویری ضرور امپورٹنٹ. ضرور. یہ جو سونا ہے یہ کیا فزیکلی آپ خریدتے، ہاؤ ڈو یو سیکیور اینڈ میک شیور کہ بھائی بہت پیسے بڑھ جائیں گے، یو فزیکلی سیکیور اینڈ پرچیز دا گولڈ؟ جی، تو وی ول physically purchase X amount of gold رائٹ and then we will issue tokens against that. اور کیونکہ ہم ایک بینک ہیں، اسٹیٹ بینک ریگولیٹڈ ہیں، ہماری ایک فیڈوشری رسپانسبلٹی ہے. رائٹ تو آپ تاج کمپنی سے سونا نہیں خرید رہے کہ آپ نے کہا کہ پیپر پہ تو سونا نظر آیا، یا جب میں لینے جاؤں گا کمپنی بیٹھ گئی ہے. تو the supplier has to be somebody who is credible. رائٹ اگر ایک اسٹارٹ اپ یہ کرتا ہے تو اس کو ہو سکتا ہے کچھ چیلنجز ہو، لوگ کہ یار اسٹارٹ اپ کے بعد تو کیپٹل ہی نہیں ہے، یہ ہم سے پیسے لے کے بعد میں سونا خریدیں گے. there you are. آخری سوال اسی سے متعلق، اس کے بعد ہم ایک وقفے کی طرف جائیں گے. ندیم صاحب، یہ جو پی میکس کی ایک پروڈکٹ ہے ملی تولا گولڈ، اس کے پاس بھی فیچر بہت بعد میں آیا تھا جس کے اندر جو گوڈاؤن کی ریسیپٹ ہے وہ انہوں نے انٹروڈیوس کی. سو ڈو یو ہیو اے لنکیج ود دیٹ اور یو ڈوئنگ اٹ آن یور اون؟ نہیں دیکھیں، نہیں، یہ پی ایم ایکس کا جو سونا ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہے، فیوچر کانٹریکٹ آپ خرید رہے ہیں. پی ایم رائٹ ایکس ایک ایسا ادارہ ہے جس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، رائٹ لیکن اس کی کسٹمر جرنی جو تھی وہ فرینڈلی نہیں تھی. آپ کو جو اکاؤنٹ ایگریڈ. کھولنے کی پروسیس تھی وہ اتنی مشکل تھی کہ جس طبقے کے لیے آپ کر رہے ہیں یا ان کے لیے دقت ہوتی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 1 منٹ میں لیول 0 اکاؤنٹ کھولیں، *786#، آپ نے اکاؤنٹ کھول لیا، رائٹ اس اکاؤنٹ کو آپ پاپولیٹ کریں، رائٹ ایپ پہ آئیں، اکاؤنٹ لنک کریں. تو یہ بڑی آسان جرنی ہے میک کہ آپ سینس. نے دیکھا آج سونے کی قیمت بائی آفر یہ ہے، میرے پاس والیٹ نہیں ہے تو میں نے والیٹ کھول دیا، مجھے رائٹ کوئی انویسٹر اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیونگ اکاؤنٹ ہے. ریئلی میک سینس. ندیم صاحب، دس از ٹائم فار اے شارٹ بریک. وقفے کے بعد ہم آپ سے چاہیں گے کہ فردر اس طرح کی پروڈکٹس کے اوپر ہمارے ناظرین کو ضرور آگاہی دیں. ناظرین، دس از ٹائم فار اے شارٹ بریک. لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ندیم حسین صاحب نے ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ جو مائکرو فائنانس بینکنگ انڈسٹری ہے اس کو کس طرح کے مسائل ہیں، جو بینکنگ انڈسٹری ہے وہ کیوں پاکستان میں پاکستان کی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہے. انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے جو بینکس ہیں اس کو جو 70%، اب میں کہہ سکتا ہوں اپنی سمجھ کے مطابق کہ جو اس کی انکم ہے وہ ڈریون بائی گورنمنٹ ٹریجری ہے، جو گورنمنٹ کے سیف لونز ہیں وہ اس سے اپنی انکم اور اپنی طاقت اور اپنا فیوچر ڈرائیو کرتے ہیں. یہی وجہ ہے دیر ہیپنس ٹو بی اے ڈسکنیکٹ بٹوین دا بینک
and a man on the street. And what Nadeem Hussain is doing right now is he's trying to make a connect. He's trying to look at a large quantum of population, जिसको हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में देखें कोई 5 करोड़ की आबादी ऐसी है जो कनाडा की मिडिल क्लास की आबादी से ज़्यादा है, जिसको कहा जाता है $5 लाख माहाना कमाने वाली पॉपुलेशन. बट पाकिस्तान की बाकी सारी आबादी जो है वो उस तरह की आबादी है कि जिसकी इनकम 50,000 से 1.5 लाख के दरमियान है. एंड व्हाट नदीम हुसैन इज़ ट्राइंग टू डू इज़ ट्राइंग टू कम अप विद द प्रोडक्ट्स जो कि गली सड़क के ऊपर यानी कमेटी सिस्टम के अंदर, यानी जो गोल्ड में लोग छोटी मोटी सेविंग करते हैं, और बहुत सारे लोग गोल्ड की सेविंग का जो साइकिल है की जो जर्नी है वो कंप्लीट ही नहीं कर पाते, बिकॉज छोटा से छोटा जो गोल्ड का यूनिट है वो 20,000 25,000 का होता है. सो व्हाट नदीम हुसैन इज़ ट्राइंग टू ऑफर इज़ ऑन अ सिंगल क्लिक और फीचर फ़ोन के ज़रिए भी you could buy gold by just ₹100 500 rupees, and you could come back to him at any day through his app and say कि भाई ये मैं 500 रुपये का या मेरा आधा तोला सोना हो गया या आधा ग्राम सोना हो गया है, ये मुझे फ़िज़िकल डिलीवर करें. तो फॉर यूनिट ऑफ स्केल के हिसाब से they are offering to even deliver physically the gold. सो नदीम साहब, मैं ये चाहूँगा कि ये जो माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट है और जो माइक्रो क्रेडिट की जो इंडस्ट्री सेगमेंट है, इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है, गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है उस कारगुजारी से आप कितने मुतमईन हैं, और आप जैसे लोग इंडस्ट्री में अपना रोल कैसे प्ले कर रहे हैं? देखिए, जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है उसके लिए तकरीबन 16 साल पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक मखसूस लाइसेंस इशू किया. दुनिया में कम ममालिक हैं जिनके पास एक लाइसेंस है बैंकिंग का जो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग के लिए है. राइट. ओके. नाउ माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में अमंग्स्ट अदर थिंग्स जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि जिसके पास लेंडिंग लाइसेंस है लेकिन डिपॉजिट लाइसेंस नहीं है तो उसको फंडिंग का चैलेंज आता है. जो जैसे जो हमारे पास माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री बाइफिकेट हुई है बिटवीन एंटिटीज विच आर रेगुलेटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिनको माइक्रो फाइनेंस बैंक्स कहते हैं, एंड कंपनीज विच आर रेगुलेटेड बाय द एससीसीपी जिनको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, एमएफआईज. फर्क ये है कि एमएफआई रिटेल डिपॉजिट नहीं ले सकता. ओके. एमएफबी कमर्शियल बैंक की तरह किसी से भी डिपॉजिट ले सकता है, लेकिन लेंडिंग वो कर सकता है सिर्फ जो स्टेट बैंक ने रेगुलेट किया हुआ है उनके लिए. ओके. इसलिए जो एनेबलिंग एनवायरनमेंट शुरू स्टेट बैंक ने बनाया बहुत अच्छा बनाया, क्योंकि अगर कोई भी कमर्शियल बैंक जो है माइक्रो फाइनेंस में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसकी यूनिट इकोनॉमिक्स ऐसी है जो कमर्शियल बैंक की करंट कॉस्ट है वो मैनेज नहीं कर सकती. इसलिए आपको सेपरेट बैंक चाहिए होता है जिसकी आप शुरू से यूनिट इकोनॉमिक्स ठीक करें. एक बड़ा लोन देते हैं तो आपको ब्रोकर रिपोर्ट मिलती है, आपको बहुत सारी चीज़ें, कैश फ्लो स्टेटमेंट मिलता है, ऑडिटेड स्टेटमेंट मिलता है, लेकिन जब आप माइक्रो फाइनेंस कस्टमर को लेंड करते हैं उसके पास ये कोई चीज़ नहीं होती है. तो आपको उसका पूरा कैश फ्लो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है. और आपको फिर उसका नेबर चेक भी करना पड़ता है क्योंकि आपके पास कोई कोलैटरल नहीं होता. तो उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड बैंक चाहिए होता है. माइक्रो फाइनेंस बैंक्स पर निस्बत कमर्शियल बैंक्स, उनका कस्टमर बेस जो है अब तकरीबन 8.5 मिलियन लोग हो गए. जो पाकिस्तान में टोटल एक्टिव लोन कस्टमर 11 से 11.5 मिलियन है. 2 मिलियन कमर्शियल बैंक्स के पास, 8.5 मिलियन माइक्रो फाइनेंस बैंक. नदीम साहब, अगर आप थोड़ा सा साइज भी बता दें हमारे नाज़रीन के लिए कि एवरेज साइज लोन का क्या होता है इस तरह के? माइक्रो फाइनेंस बैंक्स का जो नॉन हाउसिंग लोन है वो टिपिकल लोन साइज 40 से 50,000 रुपए का. ओके. ऑब्वियसली वो बड़े इदारों को लोन नहीं दे सकते, वो बाकी इंडस्ट्री जो है क्या नाम है एसएमईज का भी लोन जो है उनका 10 लाख तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता. और उन पे ये भी पाबंदी है कि जो लोन दें वो प्रोडक्टिव लोन हो, कंजम्पशन लोन नहीं हो. ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो लाइसेंस के रिक्वायरमेंट्स हैं. But 8.5 million is a big number. अब आप ये कहेंगे जी 8.5 मिलियन कंपेयर्ड टू द कमर्शियल बैंकिंग इंडस्ट्री इज अ बिग नंबर. मैं कहूँगा यकीनी तौर पे
اگر آپ کہیں کہ از اٹ اے گریٹ نمبر، میں کہوں گا نہیں، کیونکہ پاکستان میں اگر 22 کروڑ عوام ہیں تو اس میں اگر آپ کے پاس صرف 8.5 لاکھ کسٹمرز ہیں تو دیٹس ناٹ اے 8.5 ملین کسٹمرز ہیں، دیٹس ناٹ اے گریٹ نمبر. اوکے. انڈیا بنگلہ دیش میں ایک سنگل ادارے ہیں، ویدر گرامین بینک ہے یا اور 2-3 بینکس ہیں جن کا انڈیویجول کسٹمر بیس 20 ملین کسٹمر سے زیادہ ہے. ہماری پوری لینڈنگ جو ہے وہ صرف 8.5 ملین کسٹمر پر مشتمل ہے اس وقت. اور یہ جو انڈسٹری ہے اب تقریباً ایکٹیو، جب ایم ایف بیز آنا شروع ہوئے ہیں اس کو تقریباً 15 سال سے زیادہ ہو گئے. ہمارا نمبر اس وقت بھی ہونا چاہیے 20-30-40 ملین. اوکے. بیکاز obviously just because آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ 220 ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس 150 ملین کسٹمر ہوں گے، کیونکہ آپ کی اکثریت جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ بلج کے اندر ہے جو ابھی تک کما نہیں رہی ہے، تو اس کے لیے لینڈنگ کرنا ایٹ لیسٹ مشکل ہے. تو مائکرو فائنانس بینکس ایٹ لیسٹ بائی نمبر آف کسٹمرز ہیو بین فار مور سکسیسفل. بائی ویلیو ان کا جو نمبر ہے وہ ایک فریکشن ہے کمرشل بینک کا، بیکاز جو مقدار لون کی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کسٹمر نیڈ کی بات کر رہے ہیں تو وہ 8.5 ملین کی کسٹمرز کی صارفین کی نیڈ کو پورا کر رہے ہیں. رائٹ. اچھا سر، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ نمبر کم سے کم 2 سے 3 کروڑ ہونا چاہیے، اور تو اس کے لیے جو پروڈکٹ بیس ہے وہ اسی طرح کا ہوگا جس طرح کا آپ نے بتایا، کمیٹی سسٹم ہے، گولڈ میں سیونگ ہے، اور دیہاتوں میں جو مویشی ہیں اس میں سیونگ ہے. سو اس طرح کی پروڈکٹس پر ہاؤ مینی انسٹیٹیوشنس یو سی ورکنگ؟ اچھا، میں نے جو آپ کو نمبر بتایا 8.5 ملین کا، یہ قرضے والے کسٹمر ہیں. اوکے. جو ڈپازٹ والے کسٹمر ہیں ان کا نمبر جو ہے تقریباً 15-20 ملین ہے، زیادہ ہے، بلکہ ہو سکتا ہے 30 بھی ہو. کیونکہ بہت سارے اسپیشلی جو ٹیلکو اون مائکرو فائنانس بینکس ہیں انہوں نے بہت سارے ڈپازٹ اکاؤنٹ کھولے ہیں، والیٹس کے کھولے ہیں. تو وہاں سیونگ سائٹ پہ نمبر آف کسٹمرز کے لحاظ سے مائکرو فائنانس انڈسٹری زیادہ سکسیسفل رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس دو جو ٹیلکو اون بینکس ہیں، بٹوین دا ٹو آف دم ان کے پاس میرا خیال ہے 25-30 ملین والیٹس ہیں. لیکن اب آپ میں کہوں دیہات میں جائیں تو یا آپ شہر میں بھی جائیں، جس طبقے کی بھی آپ بات کر رہے ہیں، وہاں کسی نے بھی ابھی تک ڈیجیٹل کمیٹی نہیں ڈالی. ابھی تک ہم جو ہے وہی کمیٹیز جو ہوتی ہیں کیش میں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ابھی 1-2 اسٹارٹ اپس نے انہوں نے شروع کیا ہے. But Nadeem صاحب, I have to stop you here and say something. ایک کمیٹی ڈیجیٹل ڈیلی تو تھی، میں نام نہیں لوں گا کسی پروڈکٹ کا، وہ فرائیڈے تک انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ڈالر ٹرم میں پیسے دیں گے، اور سنڈے کے دن دے رہے نا ہوئے، اور پھر ایس ای سی نے لسٹ بھی جاری کی کہ یار یہ والی ایپ ٹھیک ہے اور یہ والی ٹھیک نہیں ہے. سو تھوڑا سا ریگولیٹر کی سائڈ پہ بھی کام کرنے کی ضرورت تو ہے. دیکھیے، ایسی سی پی اپرووڈ اینٹی تو کمیٹی لے ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ ریٹیل ڈپازٹس لے ہی نہیں سکتی. کمیٹی صرف ڈال سکتے ہیں اگر 2 طریقے سے، یا تو آپ کے پاس بینکنگ لائسنس ہے تو آپ ریٹیل ڈپازٹس لے سکتے ہیں، یا آپ کے پیچھے بینک ہے، آپ فرنٹ اینڈ ایپ بنا رہے ہیں چینل کی طرح سے جو آپ کسٹمر ایکوائر کرتے. ڈپازٹ صرف پاکستان میں ریٹیل بینکس لے سکتے، کمرشل بینک، مائکرو فائنانس بینکس، ڈیجیٹل بینکس اور ای ایم آئیز لے سکتے ہیں. نان ایس بی پی اپرووڈ اینٹریز نہیں لیتی. تو یہ جس ایس سی پی میں جس نے بھی یہ کام کیا تھا وہ شروع سے ہی فراڈ تھا، کیونکہ وہ کمیٹی لے ہی نہیں سکتے ایز پر دا رولز آف دا 2 ریگولیٹرز ان پاکستان. بالکل ٹھیک. میں یہ کہتا کہ آپ ہمیشہ کسٹمر لینس کو دیکھیں. اگر میں دیہات میں جا رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں ان کو ٹی بلز دے لیں 5,000 کے، وہ کہیں گے ٹی بل کیا چیز ہوتی ہے. لیکن اگر میں جا کے کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ جو یہ گائے بھینس یا بکری لیتے ہیں، اگر یہ 4 لاکھ کی ہے، اس کے جس طرح قربانی میں 10 حصے ہوتے ہیں، اس کے آپ 40 حصے کر دیں تاکہ 10,000 روپے کا انویسٹمنٹ ہو. اور وہ انویسٹمنٹ میں شہر سے لوگوں میں کرواتا ہوں کہ بھئی آپ اس گائے میں حصہ دار بن جائیں، اور اس کا جو دودھ ہے وہ آپ کے لیے ایک رینٹل ہو گیا، اور جب یہ مویشی بکے گا تو آپ کا کیپٹل واپس آ جائے گا. تو جو دیہات میں شخص ہے اس کی سکت ہے ایک بھینس لینے کی، اب ہو سکتا ہے اس کے پاس
ایکسپرٹیز ہے کہ میں بھینس کو مینج کس طرح کروں, اس کو Yeah. چارہ کیا دوں, اس کو دودھ کس طرح نکالوں, لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے. Right. تو دین یو کین ایکچولی کریٹ ویلتھ ایٹ دا رورل لیول, Right. اس کا آپ کا ریٹرن بھی آ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کسٹمر لینس کے سولوشنز ہیں جو مارکیٹ میں نہیں آئے. Right. وی آر ورکنگ آن دیم, آئی ایم شیور ادر اینٹیز آر ورکنگ آن دیم. یہ جو سولوشنز ہیں, فریکشنل گولڈ, فریکشنل ریئل اسٹیٹ, فریکشنل اینیمل ہسبنڈری, Right. یہ ریزونیٹ کریں گے آپ کی اکثریت آف پاپولیشن سے, بیکاز یہ ان کو سمجھ آئے گی. Right. جب میں کہتا ہوں کہ ایک اور اکاؤنٹ آپ کھول لیں, افراد زر جو ہے 23% ہے اور میں آپ کو 15% انٹرسٹ دوں گا, تو مجھے تو 6% نیگیٹو ریٹ آف ریٹرن مل رہا ہے, Yeah. مجھے کیا فائدہ ہے؟ بالکل صحیح. تو یہ ڈیجیٹل جو پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں, اس میں ایک اویئرنیس کا ایشو بھی ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جہاں جہاں کیش استعمال ہوتا ہے, وہاں آپ اگر ریپلیس کریں گے ڈیجیٹل پیمنٹ سے, تو آپ کو پھر کسٹمر کی لینس دیکھنی ہے. Nadeem Saab, I have to cut you here. This is time for a short break. Let's meet after a short break. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین, پروگرام کے پچھلے سیگمنٹ میں ندیم صاحب نے ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ یہ جو اسمال اسکیل کے اوپر اسمال انکم گروپ والا جو ایک بڑی اکثریت ہے, بڑا چنک ہے, اس کے لیے پروڈکٹس کے اوپر دے آر ویری فیو پیپل ہو آر کنسرنڈ اینڈ ہو آر ورکنگ. ندیم صاحب نے ہمیں مزید بتایا کہ یہ جو لینڈنگ کی اپلیکیشنز مارکیٹ میں آئی ہوئی تھیں, اس کے اندر ایکچولی جو مین ریگولیٹر ہے دیٹ ہیپنس ٹو بی دا سینٹرل بینک آف پاکستان, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, بیکاز پیسہ کلیکٹ کرنے کی جو اجازت ہے وہ سیکشن 16 کے تحت وہ بینکوں کے پاس ہے. اس کے علاوہ کسی اور انسٹیٹیوشن کو یہ مجاز نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے کو کلیکٹ کر سکے. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ندیم صاحب سے تھوڑا تفصیل کے ساتھ ہم سمجھ لیں گے کہ یہ جو فریکشنل ایپ کی فلسفی ہے, تھیوری ہے ندیم صاحب کی, وہ کیا ہے. اور آخر میں ہم ندیم صاحب سے یہ ضرور چاہیں گے کہ وہ تھوڑا سا ریکیپ کریں اور فیوچر کیسا دیکھتے ہیں بینکنگ انڈسٹری کا, اس کے اوپر بھی کامنٹ کریں. سو ندیم صاحب, اوور ٹو یو. وی ہیو گاٹ جسٹ 7 minutes. پلیز گو ہیڈ. دیکھیں, فریکشنلائزیشن دنیا میں شروع ہو گیا, اس کے ریگولیشنز چاہیے جس پہ SCCP کام کر رہا ہے. فریکشنلائزیشن اور ٹوکنائزیشن ایک ہی چیز ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ایک اگر گھر ہے اور وہ 1 کروڑ کا ہے, تو عام آدمی وہ 1 کروڑ کا گھر خرید نہیں سکتا. لیکن اس گھر کے اگر میں فریکشنلائزیشن کر دوں, اس کے میں 1000 حصے کر دوں یا 10,000 حصے کر دوں, تو جو ایک ایوریج ٹکٹ سائز ہے وہ ایک عام شخص کی آمد میں آ سکتا ہے. تو آپ کو ریگولیشن چاہیے کہ میں اس گھر کا, جس طرح میں قربانی میں حصہ دار بن جاتا ہوں, اس گھر کا حصہ دار بن جاؤں. پہلی چیز یہ ہے, جو میں حصہ دار بن رہا ہوں وہ کمپنی ریگولیٹڈ ہو, تو مجھے پتا ہے کہ فراڈ نہیں ہو رہا, اس کے پاس اونرشپ صحیح ہے. تیسری چیز یہ کہ لیکوڈیٹی ہو, کہ جب میں نکلنا چاہتا ہوں مجھے یہ نہیں کہا جائے کہ یار جب گھر بکے گا, جب نکلو گے میں کسی وقت بھی واپس, جیسے میں نے فریکشنل گولڈ کا بتایا, شوڈ بی لیکوڈ. جب ٹوکنائزیشن فریکشنلائزیشن ہو جائے گا, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ کا ہے, چاہے وہ اینیمل ہسبنڈری کا ہے, تو عام شخص کے پاس وہ ایسٹ کلاس آ جائے گی جو اس وقت نہیں ہے. اور پھر وہ سوچیں گے کہ میں بینک میں پیسے کیوں رکھوں, کیونکہ ابھی تو نیگیٹو ریٹ آف ریٹرن ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. میری نظر میں پاکستان میں بینکاری کی ہیوج اپرچونٹی ہے, بیکاز ان اے کنٹری آف 220 ملین پیپل لیس دین 15% have access to financial services. یہ آپ میں صرف قرضے کی بات کر رہا ہوں. اگر میں اسٹاک مارکیٹ کی بات کروں تو ٹوٹل بروکریج اکاؤنٹ ایکٹیو 60,000 ہے. اگر میں انشورنس کی بات کروں, انشورنس پریمیم ٹو GDP 0.2% ہے. تو ہر جگہ ایک اپرچونٹی ہے, اگر آپ کسٹمر لینس استعمال کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ میرا جو صارف ہے اس کو آن بورڈ کرنے کے لیے مجھے 5 پیج کا لون اپلیکیشن نہیں چاہیے, مجھے چاہیے کہ میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور جو مین جو اس کی شرح ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دوں, میں اپنا ایپ اردو میں بناؤں یا رومن انگلش میں, اردو انگلش میں بناؤں تاکہ وہ اس کو سمجھ سکے. میں اس میں وائس پرومپٹس رکھوں تاکہ جہاں وہ پھنس جائے
تاکہ اس کو وائس کمانڈ مل جائے کہ کس طرح آپ اس کو نیویگیٹ کریں. دیکھیے فائنینشیل لٹریسی، نارمل لٹریسی اور فون لٹریسی میں فرق ہے. Right. اب آپ بہت سارے لوگ دیکھیں گے شاید آپ کے گھر کے اندر ملازمین ہیں یا ایسے طبقے کے ہیں جو آپ بات کریں گے تو ہو سکتا ہے انگریزی ان کو نہیں آتی ہو، لیکن ان کے ایپ فون میں دیکھیں گے ہر ایپ موجود ہے، اور ایسا ایپ موجود ہے انہوں نے لرن کر لیا اس کو نیویگیٹ کرنے کے لیے، ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے. ٹک ٹاک پہ آپ جائیں، آپ دیکھیں کتنے لوگ، کس طبقے کے لوگ اپنا ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں. تو دے آر فون سیوی، دے ڈونٹ ہیو ٹو بی نیسلی فائنینشیل سیوی. Right. تو آپ اگر اپنی سروس گیمفیکیشن کے تھرو دیں تاکہ لگے گیم ہے یا اینیمیشن ہے، اس طرح سیونگ کرتے ہیں کہانی کے تھرو دیں تو آپ کو لوگوں کو زیادہ سمجھ آئے گا. Right. Right. آخر میں میں تو ندیم صاحب یہی یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان پلیز آئی وڈ وانٹ یو ٹو کائنڈلی کامنٹ گوئنگ فارورڈ آپ کو مستقبل کیسے دیکھتا ہے بینکنگ انڈسٹری کا؟ proof is in the pudding and you need to put your money where your mouth is. ہم نے جو 5 ڈیجیٹل بینک ایپلیکیشن نے پلانٹین از ون آف دی اینٹیز دیٹ ہیز obtained a license, successful applicant. It requires significant investment. اگر میرا ویو ہوتا کہ پاکستان میں امید نہیں ہے بینک کاری کی تو میں سرمایہ کیوں لگاتا ایک نئی اپلیکیشن. Right. So you are positive about the industry and جی دیکھیں Planet N has 41 companies in Pakistan. So I am always positive on Pakistan. میرا ویو ہے کہ جہاں مسئلے مسائل ہیں وہاں اپرچونیٹیز ہیں، اور جو شخص اس مسئلوں کو آسانی سے حل کر سکتا ہے تو اس کو کامیابی حاصل ہو. اینڈ وین ڈو یو تھنک، جو آپ نے پروگرام کے شروع میں ابتدائی میں بات کی کہ جو بینکس ہیں وہ میجر ان کی سورس آف انکم گورنمنٹ کی ٹریجری ڈرائیو کرتی ہے، گورنمنٹ کے لونز ڈرائیو کرتے ہیں، یہ آپ کو شفٹ ہوتا ہوا دکھتا ہے ڈاؤن دا روڈ 5 year 10 years ٹائم اور ناٹ؟ دیکھیں یہ بینکس کی کوتاہی نہیں ہے، یہ ایشو شروع ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا امبیلنس بٹوین دیئر ایکسپینسز اینڈ دیئر انکم. جب آمدنی کم ہو اور اخراجات زیادہ ہو تو انسان قرضہ لیتا ہے. تو بینکس جو ہیں، جو گورنمنٹ ہے، وہ اپنے قرضے جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ اس طرح فلفل ٹریجری بلز اور پی آئی بیز ایشو کر کے کرتی ہے. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے، لیکن جو شرح ہے ہمارے بینکوں کی اس کیٹیگری ایسٹ کلاس میں وہ بہت زیادہ ہے. یہ تو ایک نارمل سسٹم ہے. دی ورلڈ اوور رنز آن ڈیفیسٹ فائنینسنگ اینڈ دے بورو. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ جب تک حکومت کا امبیلنس ختم ہوگا بینکس کا امبیلنس ختم ہوگا. ندیم صاحب آخر میں ہم چاہیں گے کہ اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ناظرین کے تھرو گورنمنٹ کو، لوگوں کو، تو ہمارا پلیٹ فارم حاصل ہے. دیکھیں میں تو حکومت کو میسج نہیں دے رہا، میں لیکن اپنے لوگوں جو آپ کے ناظرین ہیں ان کو میسج دیتا ہوں. میں ایک شعر کا سہارا لیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیوں کر سنبھالتے ہمیں وہ ناخدا جو خود ساحل کی اوڑ سے بھنور دیکھتے رہے، منزل کی راہ میں آبلا پا اٹھ کھڑے ہوئے اور شہ سوار غبار سفر دیکھتے رہے. تو یہ ہمیں کام خود کرنا ہے. We can't rely on the government, we can't rely on major corporations. The people of Pakistan, the common man, the entrepreneurs will inshallah do this and create the solutions. ندیم صاحب آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ربیہ. شی رنس a fund shop, she is an investment advisor and she is nowadays facing a similar challenge which a number of investors faced, which relates to the liquidity and the issue of exit from the GEM board. ربیہ ویلکم ٹو the show and السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ I'm good. ربیہ یہ بتائیں کہ پی ایس ایکس نے لانچ کیا تھا جیم بورڈ، اور اس بورڈ کے اوپر 2 کمپنیز بھی لسٹ ہوئیں اور پھر اس کے اندر تھوڑی سی ٹریکشن بھی رہی، پرائس موومنٹ بھی رہی، کچھ عرصے کام بھی ہوا. واٹ از یور جرنل فیل اباؤٹ رادر جو فنڈ انڈسٹری ہے اور جو ایک کامن انویسٹر آف دا کیپٹل مارکیٹ ہے، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس جیم بورڈ، اٹس پرفارمنس and the companies which are listed on this board? Right. Basically, I work as an investment advisor. I'm also a CFA charter holder. I've been working in the financial services industry for the last 22 years. Unfortunately, میرے
خاص سے نیگیٹو ویوز ہیں جیم بورڈ کے بارے میں. آئی پرسنلی ایم اپارٹ فرام مائی ورک اینڈ پروفیشنل representation of clients, I personally am also a shareholder in one of the companies listed on the GEM board. اس کے اندر 3-4 بہت glaring issues ہیں, and I'm very concerned that neither the regulator nor the sponsors or the underwriters or book builders جنہوں نے یہ book building process کے through IPO کروایا تھا, nobody seems concerned. I have recently been trying to contact all the stakeholders, right, including right. the SECP, Right. but کوئی خاطر پر رسپانس نہیں آیا ہے. اگر آپ اس کو آبزرو کریں, اس کا پرائس ڈیٹا 2 کمپنیز لسٹڈ ہیں. ایک کمپنی میں تو پھر بھی کچھ حد تک لیکوڈیٹی ہے, کچھ نہ کچھ ٹریڈنگ ہوتی ہے. ایک کمپنی ہے, اس کا اگر پرائس ڈیٹا دیکھا جائے تو لاسٹ اس کا ٹریڈ 12 دسمبر 2022 کو ہوا تھا. آج 4 مئی 2023 ہے. ناٹ ون سنگل شیئر ہیز بین ٹریڈڈ آفٹر دیٹ. I have found out that there are 350 shareholders of this company, جن کا اب frankly nobody is concerned about their rights. یہ obviously سارے minority shareholders ہیں, IPO میں subscription کے through shareholders بنے ہیں. کمپنی کی اپنی پرفارمنس یا اس کی ڈیویڈنڈ ہسٹری اینڈ سو آن, وہ تو ایک سیپریٹ ٹاپک ہے which is also quite dismal. بٹ یہ جو اس کا میکینزم ہے کہ اس کے اندر ہرگز ٹریڈنگ نہیں ہو رہی, کوئی ایگزٹ اپرچونٹی اویلیبل نہیں ہے. Being a listed security under the framework of the Pakistan Stock Exchange, governed and regulated by the SEC, Right. I think this is a first. But Rabia, didn't you read the disclosure documents and didn't you read the disclaimers of both the regulators کہ بھائی یہ اس میں ہاتھ جل جائیں گے؟ اس کے اندر دیکھیں بالکل سارے پروسپیکٹس کے اندر یہی لکھا ہوتا ہے. وہ تو مطلب پوچھے کہ جی اس طرح وہ کمپنیز جو آئی پی او میں آئی, ہیسکال ہے اور بھی ہیں جو اب ڈیفالٹر سیگمنٹ پہ ہیں. رسک ڈسکلوجر از ون تھنگ, ٹھیک ہے جی. لیکوڈیٹی از انٹائرلی اے ڈفرنٹ تھنگ. آئی تھنک مارکیٹ میکنگ پروسیجرز بھی ہوتے ہیں. رسک ریوارڈ ریشو تو تب ہوگا نا جب اس کے اندر کوئی پرائس ڈسکوری ہوگی. آئی شوڈ بی ایبل ٹو چوز کہ بھائی مجھے یہ پرائس مل رہی ہے, میں اس پہ ایگزٹ کرنا چاہوں تو کرنے کی اپرچونٹی تو اویلیبل ہونی چاہیے. یہ تو ایک بڑے کنسرٹیڈ میکینزم کے تھرو اسپانسرز کو یعنی دے ہیو ریز دا کیپٹل اینڈ nobody is concerned کہ جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کو کیا ریٹرن ملنا ہے یا وہ ان کی کوئی ایگزٹ اپرچونٹی کب اویلیبل ہوگی. اس کو اگر آپ دیکھیں بھی so all your challenges relate to an exit, absence of exit opportunity. So you are saying that the market or the system or whatsoever this GEM board is, it is denying you an exit, correct? ایبسولوٹلی جی. ایگزٹ نہ بھی ہو, اگر ایز اے پیور انویسٹر آپ لانگ ٹرم کے لیے بھی ہولڈ کرنا چاہیں کوئی چیز تو اس کی الٹیمیٹلی آپ ویلیویشن کس طریقے سے کر سکتے ہیں اگر اس کے اندر ٹریڈنگ ہی نہیں ہوگی. اس سے تو بہتر ہے ہم جو مطلب ایز این انویسٹر آلسو میں سب کو روکتی ہوں کہ آپ مطلب ان لسٹڈ سیکورٹیز یا آپ لیفٹ رائٹ مطلب یہاں ریئل اسٹیٹ کا سائیکولوجیکلی بہت اس سے بہتر ہے آپ مین چیزوں میں آئیں جو ریگولیٹڈ سیکٹر ہے. But Rabia, you seem to be ignoring the government advices. Government چیخ کر بار بار کہہ رہی ہے گلا پھاڑ کر کہ بھائی 20% تمہیں سود مل رہا ہے, تم کام میں نہیں لگاؤ, انویسٹ نہیں کرو, بزنس نہیں کرو. ڈسپائٹ دیٹ یو ٹینڈ ٹو انویسٹ. وائی؟ دیکھیں یہ مطلب obviously براڈ ڈیبیٹ ہے جی. ایلوکیشن ہمیشہ ڈیورسفائڈ ہونی چاہیے. آپ ڈیفینیٹلی ڈیٹ سیکورٹیز میں بھی رکھتے ہیں, ایکوٹی میں بھی رکھتے ہیں, کموڈیٹیز میں بھی رکھتے ہیں. دیٹ از دا ہول آئیڈیا. مطلب یہ تو ایک ٹیکسٹ بک ڈیورسفیکیشن ہے, کچھ نہ کچھ پورشن آپ ایلوکیٹ کرتے ہیں. اور ہسٹوریکلی آئی تھنک اٹس جسٹ ill conceived جو یہ جیم بورڈ کے اوپر لسٹنگ ہوئی ہیں اور ان کے فیوچر اگر اس طرح سے نہیں پلے آؤٹ ہوا جس طرح انہوں نے انویزج کیا تھا تو کوئی نہ کوئی میجرز اب انویسٹر پروٹیکشن کے لیے ڈیفینیٹلی امپلیمنٹ کرنے چاہیے. Rabia, I have noted your concerns and rest assured our program is a forum جس کے ذریعے ہم اس طرح کے ایشوز کو ریز بھی کرتے ہیں. There is a history کے پاس میں there were certain issues, for example PSX کی لینڈ کا چیلنج تھا, there were 2 other issues. 2 سال بعد پی ایس ایکس نے اپنی بکس کو کریکٹ بھی کیا اور ادر چیلنجز بھی جو اس طرح کے تھے وہ ایڈریس ہوئے. I'm sure کہ اس والے ایشو کو ہم ریز بھی کریں گے and we will have this sorted out. ربیہ, آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے ندیم حسین اور ربیہ, اور دونوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ بینکنگ انڈسٹری اور جیم بورڈ کس طرح کے مسائل کا شکار ہے. بینکنگ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ندیم حسین نے بتایا کہ بینکنگ انڈسٹری اپنی گروتھ کی 70% ریکوائرمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو لون دے کر پورا کرتی ہے. اور چونکہ گورنمنٹ کو لون دینے میں بینکنگ انڈسٹری بزی ہے, اس لیے پاکستان کی اکانومی کے لیے نہ بینکنگ انڈسٹری کے پاس ریسورسز ہیں, نہ وقت, اور کہا جا سکتا ہے نہ ہی پیسہ ہے. سو پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری سے متعلق
ندیم ہیز اے ویو اینڈ ندیم تھنکس کہ جو تھرڈ پارٹیز ہیں, مائکرو کریڈٹ کی ایپ پرووائڈرس ہیں, اینڈ دی نمبر آف ادر انسٹیٹیوشنز, دے ہیو اے رول ٹو پلے. اینڈ گوئنگ فارورڈ پاکستان کی اکانومی جب ایک سرٹن لیول پر آ جائے گی, پاکستان میں بہتری آ جائے گی, یا پاکستان میں شیکسپیئر کی اسٹیج بیوٹی کے بقول 150 سال گزر جائیں گے, تو پاکستان کے اندر بھی کسی جگہ پر بہتری کی توقع نظر آنے لگے گی, اور پھر 200 سال بعد وہ وقت آئے گا کہ پاکستان میں ہر جگہ بہتری دیکھی جا سکے گی یا بہتری کا چاند دیکھا جا سکے گا. سو ندیم ہیز اے پرٹیکولر ویو کہ چیزیں اگر بہتر کرنی ہے تو خود کام کریں. فریکشنلائزیشن از اے ٹرم وچ از گلوبلی دیئر, مگر پاکستان میں اس کا چاند نمودار ہو رہا ہے, اور ندیم حسینی اس چاند کو نکال رہے ہیں. اینڈ ہی مینس کہ 100 روپے میں سونا خریدو, کمیٹی ڈیجیٹل بینکنگ کے تھرو ڈالو, اور ایک گائے کے اندر 100 حصے دار بن کے ایک غریب گائے پالنے والے کو 100 گائے پالنے کے قابل بناؤ. دس از آل ہی وانٹ ٹو ڈو تھرو ہز ایپ, اینڈ لیٹس سی کہ پاکستان کا سسٹم ان کو کتنی اجازت دیتا ہے اور کتنا سپورٹ کرتا ہے. آخر میں ہمارے سے شریک گفتگو رہیں ربیہ نے بتایا کہ جو جیم بورڈ ہے اس میں لیکویڈیٹی کے مسائل ہیں, جو کہ پہلے دن سے لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ اس کے ڈیزائن میں اسپیسیفک چیلنجز ہیں. 4-5 لوگوں کے ساتھ اس کا لسٹ ہونا, اور ایک عام شخص کے لیے انٹری کو ڈینائی کرنا اور ایگزٹ کی اپرچونٹی نہ دینا, یہ وہ مسائل ہیں جس کے بارے میں لوگوں نے شروع میں باتیں کی تھیں. بٹ اب ایک وقت اور عرصہ گزرنے کے بعد پیپل فیل اے نمبر آف چیلنجز, اینڈ پیپل ہیو دس ویو کہ جو ریگولیٹر ہے اس کو اس طرف نظر عنایت ضرور کرنی چاہیے. وی ہوپ اینڈ ایکسپیکٹ کہ ریگولیٹرز اس جیم بورڈ کے کاؤنٹر کو دیکھیں گے, اس میں لسٹڈ کمپنی کے انٹری اور ایگزٹ میں جس طرح کے مسائل ہیں اس کو بھی دیکھیں گے, اور جو ٹریڈنگ کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ 500 کی ٹریڈنگ سے اپر لاک, اور پھر ایک شیئر کی ٹریڈنگ سے لوور لاک, اور پھر جس نے شیئر لے لیے وہ پھر قیامت تک بیٹھ کے انتظار کرے, اس کو ایگزٹ نہیں ملنا. اس چیز کو وی ہوپ کہ ریگولیٹرز ول ہیو اے کیئرفل لک. اس طرح کی بات چیت کا سلسلہ اور تجزیہ ناظرین اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.